شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ تیسرے کلمے کی طاقت، تیسرے کلمے کی فضیلت سے بخوبی واقف ہوں گے، مگر تیسرے کلمے کی کرشماتی طاقت کیا ہے؟ تیسرا کلمہ عرش سے فرش تک کیسے آیا؟ تیسرا کلمہ وجود میں کیسے آیا؟ اور تیسرے کلمے کی اصل طاقت کیا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں پر فضیلت بخشی ہے۔ جیسے رات ساری برابر نہیں، رات کا آخری حصہ باقی رات پر فضیلت کے اعتبار سے زیادہ برکت والا ہے، یعنی سحری کے وقت اللہ تعالی خاص طور پر دعائیں سنتا ہے۔ اسی طرح دن کے اول حصے میں اللہ نے فضیلت رکھی، یعنی کہ صبح سویرے۔ اسی طرح ہفتے کے دنوں میں جمعے کے دن کو فضیلت بخشی، سال کے مہینوں میں رمضان کو فضیلت بخشی۔ اسی طرح ناظرین، جگہوں کے اعتبار سے اللہ تعالی نے مکہ کو خاص طور پر چن لیا۔ اسی طرح پیغمبروں میں پیغمبروں پر بھی بعض کو فضیلت بخشی۔ اسی طرح اللہ نے بعض اعمال پر بعض اعمال کو فضیلت بخشی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی بعض آیات کو بعض آیات پر فضیلت حاصل ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے، لیکن بعض حصے دوسرے حصوں سے زیادہ برکت والے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، 6 کلموں میں سے تیسرا کلمہ بڑی فضیلت بڑی برکت والا ہے۔ تیسرے کلمے کی فضیلت باقی 6 کلموں سے زیادہ کیوں ہے؟ اس حقیقت کو جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ کی معلومات میں کچھ ایسا اضافہ ہوگا جس سے شاید آپ ابھی تک ناواقف تھے۔ ناظرین، تیسرا کلمہ تمجید یعنی بزرگی کا ہے۔ محترم ناظرین، پہلے آپ تیسرا کلمہ اور اس کا ترجمہ سن لیجئے، پھر آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ تیسرا کلمہ وجود میں کیسے آیا، اور پھر عرش سے فرش تک کیسے آیا، اور تیسرے کلمے کی پاور یعنی طاقت، فضیلت، برکت اور عظمت کیا ہے، اور باقی 6 کلموں سے زیادہ کیوں ہیں۔ چلیے ایک بار پہلے تیسرا کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو سب سے بلند عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ذہنی، نفسیاتی اور معاشرتی مسائل کے شکار ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لاؤ، توبہ اور استغفار کی طرف راغب کرو۔ اس سلسلے میں استغفار کی کثرت اور تیسرے کلمے کا ورد اکسیر ثابت ہوتا ہے۔ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ اس کی برکات ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، تیسرا کلمہ مختلف ورد اور وظائف کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمد للہ، نمبر 3 اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ تینوں کلمات وہ ہیں جن کو تسبیح فاطمی بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کلمات منسوب ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وظیفہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تو اس وقت یہ کرم بھی فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالی 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہی کلمات ہر نماز کے بعد بالترتیب 33 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، تیسرے کلمے میں کلمہ طیبہ کا جز بھی شامل ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، اور پھر آخر میں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یعنی اللہ کی تسبیح، حمد کبریائی کے ساتھ ساتھ اس کے معبود برحق ہونے اور ہر تقدیر پر قادر ہونے کا اعتراف اور اقرار بھی اس میں موجود ہے۔ علماء کرام اور مفسرین نے تیسرے کلمے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے عرش بنایا۔ ناظرین، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ اللہ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کو کہا گیا۔ چنانچہ جب فرشتوں نے سبحان اللہ کا ورد شروع کیا تو اس کو پڑھتے ہی عرش اٹھانا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ فرشتے برابر اس کلمے کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے۔
انہیں چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ یاد نوح علیہ السلام کو حکم دیا قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ فرشتوں نے جب حضرت نوح علیہ السلام سے لا الہ الا اللہ سنا تو اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ یاد رہے اب فرشتوں کے پاس 3 کلمات ہیں، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ اور ولا الہ الا اللہ۔ فرشتے ان کلمات کی تسبیح کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا۔ وہ تعمیل کرنے لگے تو جنت سے جبرائیل علیہ السلام دمبا لے کر آئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس دمبے کو قربان کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر۔ ناظرین، جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ اکبر سنا تو اسے بھی ساتھ ملا لیا اور یوں پڑھنے لگے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اب فرشتے ان 4 کلمات کی تسبیح کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تو یہ کلمہ کیسے مکمل ہوا۔ محترم ناظرین، اب توجہ کیجئے گا کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول علیہ السلام کو تیسرے کلمے کے پہلے واقعات کے بارے میں بیان کیا اور بتایا کہ کیسے کیسے فرشتے ان 4 کلمات کو جمع کر کے ان کی تسبیح کرتے رہے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 کلمات کی تسبیح کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور ناظرین گرامی، جب فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آخری حصہ سنا تو اس حصے کو بھی ملا کر تیسرا کلمہ تمجید کی صورت میں ان کلمات کی تسبیح کرنے لگے جو ابھی تک جاری و ساری ہے، اور اس طریقے سے یہ تیسرا کلمہ مکمل ہوا۔ اگر آپ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں تو ناظرین اس کے بہت سارے فضائل اور فوائد ہیں۔ صاحب جمع الفوائد لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ عرض کی کہ وہ کیسے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور پھر اولیاء، صالحین و کاملین کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ اس کلمے میں کوئی انمول خزانہ ضرور چھپا ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں موجود کلمات کو احد جیسے بلند مرتبت پہاڑ سے بھی زیادہ بابرکت قرار دیا۔ بزرگان دین نے اس کے بہت سے فضائل لکھے ہیں اور میں نے خود اپنی زندگی میں کئی بار تیسرے کلمے کی تسبیح کو آزمایا ہے اور اب تک کئی دوستوں کو، کئی بھائیوں کو، کئی پریشان حال لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ الحمدللہ برکتیں نصیب ہوئیں اور ہوتی رہیں گی۔ محترم ناظرین، آپ بھی ذہنی سکون، گھریلو پریشانیاں، میاں بیوی کے اختلافات، رزق میں تنگی، کاموں میں رکاوٹ، مقدمات میں پریشانی، عبادات میں دل لگانے کے لیے، روحانی ترقی پانے کے لیے، جادو، شیطانی اثرات اور جنات سے نجات پانے کے لیے، الغرض ایک مسلمان، ایک انسان کے ہر روحانی مسئلے کے حل کے لیے تیسرا کلمہ ایک عظیم نعمت ہے۔ آپ نیت بنا کر تیسرے کلمے کی یقین کامل کے ساتھ تسبیح کیا کریں، آپ کو خود ہی تیسرا کلمہ تمجید کی اہمیت، برکت اور عظمت اور فضائل و فوائد نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، ایک چھوٹا سا وظیفہ پیش خدمت ہے۔ اگر کوئی مشکل کام درپیش ہو یا سختی کا وقت ہو یا کوئی مہم درپیش ہو یا حاسدین سے حفاظت کی ضرورت ہو تو بعد نماز عشاء 111 بار تیسرا کلمہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کے ساتھ ملا کر پڑھیں، یعنی کہ اس طرح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور ساتھ میں ملائیے
یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، تو انشاءاللہ رحمت کا نزول ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اللہ کے ہر کام میں ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ پاک نے اور رسول علیہ السلام نے ہمیں زندگی کے ہر پہلو کو اسلام کے مطابق گزارنے کی تلقین فرمائی، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے اور ہم جنتی بن جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اسلام کے مطابق اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔